بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. ودانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسمی ودانا سبل ختم الرسل مولائے کل جسمی غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر. قرآن مجید کی دو مختلف آیتیں کریمہ کی میں نے تلاوت کی. شاہین بھائی کی بڑی محبتیں اور اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں کی بڑی نوازشیں بہرحال برسوں سے حاضر ہوتا ہوں. اور یہ رمضان کے پروگرام بہت شارٹ نوٹس پر اور انسٹنٹ ہوتے ہیں. اضلاع کے جو پروگرام ہے وہ بعد ڈسٹری اور پورے آرڈر میں ہوتے ہیں، لیکن رمضان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تحریک مسلم شبان ایک بڑی مہم چلاتی ہے اور ریگولر پروگرام رمضان المبارک میں ہوتے ہیں. قرآن اور سائنس اور اصلاح معاشرہ، جنگ بدر، فتح مکہ، یہ سمجھے کہ پروگرام اور پھر حالات حاصلہ اس پر مستقل پورا مہینہ مصروفیت رہتی ہے اور ظہر کے بعد بھی پروگرام رکھے جاتے ہیں. سکندرآباد اور حیدرآباد میں اضلاع میں تاخرات ہیں اور اضلاع یوٹیلائز کریں. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور یہ سب سمجھے کہ والنٹری ہوتا ہے، اعزازی طور پر ہوتا ہے، کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں ہوتا اور نہ سمجھیے کہ کسی تقریب کا معاوضہ لیا جاتا ہے. یہ صرف اپنی آخرت کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن و فکر کیا اس کو منتقل کرنے کی کوشش ہے. یہ جو آج جو حالات ہیں، ہمارے شاہین بھائی نے فتح مکہ کی بات کی، فتح مکہ ہو جائے گا کچھ چیزہ باتیں فتح مکہ کی بدعت ہوگا. سیریز کے طور پر بات کروں تو کوئی 2-2.5 گھنٹے فتح مکہ کی نہیں لگ جائے. فتح مکہ ایک طویل عنوان اور انتہائی اہم عنوان. تو فتح مکہ سے ہی بات سمجھی کہ شروع کر لیتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 20 رمضان المبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ ایسے ہی فتح نہیں ہوتا. بات یہیں سے شروع مکہ ایسے ہی فتح نہیں ہوتا. 360 بت مکے سے بڑھتے ہیں. لات و منات بڑے بت تھے جن کو پوجا جاتا تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ سے 8 سال قبل رات کی تاریکی میں دشمنان اسلام سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرے تھے مدینے. وہ شہر جس کو رات کی تاریکی میں چھوڑنا پڑا اور اس شہر کو 8 سال کے بعد
10,000 کے لشکر سے فتح کیا گیا۔ اب مکے کی فتح کے معنی ہے کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ، اس سے پہلے بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا۔ قبلہ اول بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں، اسرائیلیوں کے قبضے میں، اور سارا یہ جو شر و فساد سب کچھ ہے وہ اصل بیت المقدس کی لڑائی ہی کا ہے، فلسطین کا مسئلہ۔ تو قبلہ اول پہلے وہ تھا ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد بھی ہم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جو صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے لیے عمرے کے لیے لے کر سبھی میں گئے ہیں اور ملائے، تو وہاں مسجد قبلتین میں بھی حاضری ہوئی ہوگی اور نماز مسجد قبلتین میں قرار پڑے۔ وہ مسجد جہاں قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اس کی غلط تفصیل۔ تو وہ مکہ جہاں اسلام قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے تکالیف اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضرت خباب، حضرت بلال اور حضرت سمیہ کا سمجھے کہ قتل ہوا، آل یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت مصعب بن عمیر، بے شمار ایک لمبی سمجھے کہ فہرست ہے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے مکے ہوئے۔ اور کعبۃ اللہ میں بھی کھلے عام دندنا میں بھی کوئی عام نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ نماز پڑھ لے تو بڑے مشکلات پیدا ہو جاتی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھ لے تو آپ پر اونٹ کی بوجھڑی لا کر ڈال دی گئی کعبۃ اللہ میں۔ بہت سے واقعات تھے، تو یہ ظلم تھا مکے میں۔ اور پھر ظلم اتنا بڑا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی اب مدینے کو ہجرت کرو، مسلمان مدینے کو مائگریٹ کرو۔ اب آج بھی بہت سارے سمجھیے کہ مسلمان جو صاحب ثروت ہے اور صاحب سمجھیے کہ استطاعت ہے، ان کی یہ بدترین جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر دوسرے ممالک میں مسلمان شفٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن اس وقت ایک ٹرینڈ پورے ملک میں یہ بن رہا ہے۔ ابھی آتے آتے ہمارے تحریک کے قدیم ساتھی سے اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ راجستھان میں بعض مسلمانوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم زیادہ کریں۔ تو بہت سے مسلمان مائگریٹ کر رہے ہیں، اب کوئی امریکہ جا رہا، کوئی آسٹریلیا جا رہا، کوئی دبئی چلے جا رہا، کوئی فلاں چلے جا رہا، فلاں چلے جا رہا۔ کیا ان کے ملک میں حالات اچھے نہیں؟ تو مسلمان زندگی کو بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام نے ایسی حرکت سے منع کیا، اسلام نے ایسی حرکت سے منع کیا۔ ہجرت کا حکم ضرور ہے، آپ دوسرے ملک میں جا کر ضرور سمجھیں کہ پناہ لیجیے، لیکن کیوں آپ دوسرے ملک کو جائیں؟ دوسرے ملک کو صرف اپنی جان اور مال بچانے کے لیے نہیں، جان اور مال کے ساتھ آپ ایک تیاری کر کے پھر واپس ان ظالموں اور جابروں پر فتح حاصل کریں، اس وجہ سے مائگریشن کیا جا سکتا ہے۔ آپ خوف کے عالم میں جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اس پر قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اور بے شمار احادیث بھی ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک الگ عنوان بن جائے۔ ہجرت کا حکم ہے، لیکن ہجرت کا حکم آپ جا کر اپنے کو سیٹل کر کے تیاری کریں تاکہ یہ ظالم کا خلاخیمہ ہو جائے۔ ظلم کو پنپتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام کا مزاج ظلم کو پنپتے ہوئے دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، کھڑے ہو جانے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا مزاج محمد رسول اللہ کی شریعت کا ہے۔ ہم محفوظ ہو جائیں گے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے، آرام سے سو جائیں گے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی زندے،
تو آگ صرف سمجھیے کہ ادھر نہیں لگے گی، ادھر کی آگ ادھر بھی آئے گی، آپ کے گھر تک پہنچے گی. آپ سمجھیں گے راجستھان میں آگ لگی ہوئی، آپ سمجھیں گے کرناٹک میں آگ لگی ہوئی، میرے گھر محفوظ ہے، تو خدا کی قسم آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے. وہ آگ آپ تک بھی پہنچے گی اگر اس کے خلاف نہیں رکھے گی، اس کو بجھانے کی فکر نہیں کرے گی تو وہ آگ آپ کو بھی جلا دے گی. ہم کتنے اس وقت یہاں جتنے بیٹھے ہیں ایک فکری گفتگو کے لیے ہم ایک بڑا پبلسٹی بڑے گھر سے ہم مل جاتے ہیں. گفتگو فکری ہو سمجھی کے بعد کھل کر ایک دوسرے کو سمجھ میں آئے، کیونکہ فکری اجتماعات آج کل کم ہوتے ہیں. لفاظی اور تقاریر اور انکار وہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارے رمضان کی یہ جو مہم ہے یہ فکری مہم ہے. تو یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر مسلم بچیوں کے سروں سے آنچل کھینچے گئے، لٹرلی کھینچے گئے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تو حجاب کھینچے اسکول کے پاس بچی گئی تو حجاب اتار دے اور اس کو زبردستی مجبور کیا گیا حجاب. بچیوں نے ریزسٹ بھی کیا بہت سارا. ارے ایس ایس سی میں کوئی یہ سرٹیفکیٹ کا کچھ کہتے ہیں، کوئی ایگزام ایس ایس سی اور پھر کچھ ڈگری کے ایگزامس بھی. تو جو لڑکی ہے نا مسکان، جو جس نے سمجھے کہ یہ دہشت گرد ہونڈے جو وشو ہندو پریشد کے یا بجرنگ دل کے تھے جو اس کو گھیر رہے تھے، تو اس نے ریزسٹ کرتے ہوئے نعرے تکبیر بلند کیا تھا. ایگزام کے دوران ان کے بعد حسین سے میری بات ہوئی. دراصل بڑا سمجھے کہ رنجیدہ بھی ہوا کہ جاتے بسی کیا ہے. وہ روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ صاحب ملک صاحب میری بچی کا 1 سال ویسٹ ہو گیا، میری بچی ایگزام نہیں دے سکتی. وہ ایک لڑکی نہیں ہے، 22,000 لڑکیاں جو ڈگری انٹر اور ایس ایس سی کے ہیں، 22,000 مسلم لڑکیوں نے حجاب کی خاطر ایگزام نہیں دیا کہ ہم حجاب نہیں اتاریں، ہم شریعت کا وائلیشن نہیں کریں. ہم نے کبھی سوچا اگر ہماری بچی کے ساتھ کچھ ایسے ہوگا تو پھر ہمارے دل میں کثرت پیدا ہوتی ہے، ہم بڑے بے چین ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بچی کے ساتھ ہوا. یاد رکھیے اگر مسلمان ہیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کرناٹک کو خیر بازو ہے ہوا چلی تو پورا سیدھا ہوا آ جاتی ہے. دنیا کے ایک افریقن کنٹری کے چھوٹے سے دیہات میں بھی اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کا بھائی ہے یا وہ آپ کا ہے. یہ اسلام کا مزاج. انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سگے بھائی کے بارے اخوہ کے بارے. اب ہم بہت بڑا کام چیمپئن ہیں، ہم تو اسلام جو پورے روزے رہتے ہیں، تراویح، ذکر، اذکار، تلاوت، سمجھے چلے فلاں، سمجھے اعتکاف، سب کچھ کر کے سمجھتے ہیں کہ مجھے تو جنت یقینی ہے. یاد رکھیے اسلام صرف عبادات ہی کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے، معاشرتی نظام ہے اسلام کا. اگر صرف عبادات ہی اسلام کی سمجھے کہ اصل اور روح ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر 24 گھنٹے مسجد نبوی میں ہی بیٹھتے. 10 سال کا پیریڈ ہے مدینے کا. ہجرت کے بعد کا مدینے کا جو ڈیوریشن ہے وہ 10 سال کا. پورا اسلامی انقلاب جو ہے وہ پورا اسلامی انقلاب 23 سال کا، 23 ایئرس. 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے. اب اگر دین صرف یہ ہے کہ میں وضاحتہ میں ڈھل جاؤں اور مقبر کی جانماز پر مستقل بیٹھ جاؤں اور تلاوت، ذکر و اذکار کرتا رہوں
اسی کا نام اگر دین ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں 10 سال بیٹھ جاتے. اس 10 سال کے پیریڈ میں 69 وارز ہوئی ہیں, 69 جنگیں ہوئی ہیں, 69 وارز اس 10 سال کے پیریڈ میں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ 6.9 نیئرلی 7 جنگیں پر ایئر ہوئی. اب جانتے ہیں ہم اسلام کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ہم بات کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ یہ جشن قرآن کا مہینہ, نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینے روزے میں عنوان دوسرا ہو جائے گا. یاد رکھیے, جہاں روزہ فرض ہے وہی سمجھیے کہ اس مہینے میں قیام اللیل ضروری ہے, اور وہ قیام اللیل قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے, قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے روزہ اور قرآن یہ 2 چیزیں اس مہینے کی روح ہے. آپ صرف روزے کو پکڑ لیں تو اس مہینے کی روح مکمل نہیں, جب تک کہ آپ قرآن کو نہ پکڑیں. اور اس قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے مہر لگائی. ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ سنتوں کو اپناؤ, سنتوں پر چلو. سنت کیا ہے وہ بتا دوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ دیکھو تمہاری عزت کا خزانہ, تمہارے سر پر عزت کا تاج اور وقار اور دنیا میں کامیابی کی جو کنجی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. حیات طیبہ کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی کی کنجی وہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تم اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. اب رسول کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ایک بات سن لیجیے اور پھر اپنے ایمان کا اس ایک جملے سے اپنے آپ کے ایمان کا جائزہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد اپنے حجرہ انور کو تشریف نہیں لے گئے, حجرہ اقدس کو تشریف نہیں لے گئے, بلکہ آپ اپنے اونٹنی قصبہ پر یا سواری پر بیٹھ. اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چلے جاتے ہیں, ہم جائزہ لے کر آتے ہیں. فرمایا محمد رسول اللہ نے نہیں, میں خود جاؤں. کہاں جا رہے تھے رسول؟ رسول عشاء کے بعد اپنی سواری پر بیٹھ کر مدینے کے بارڈر کا جائزہ لے رہے تھے کہ مدینے کے اطراف کوئی دشمن یا کوئی خطرہ تو نہیں, مدینہ سیف ہے کہ نہیں, اس کا جائزہ محمد رسول اللہ خود لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حالات پر نظر رکھیں, حالات کا جائزہ لیں اور دشمنوں کے منصوبوں کو کیسا کاؤنٹر کیا جائے اس پر غور کریں. سنت نہیں. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے, اس پر چلنا پڑے گا. تو رسول کا اسوہ حسنہ دشمن کے تعلق سے سمجھے کہ معلومات کو رکھنا اور وہ دشمنوں کے منصوبوں کو کیسے فریب کیا جائے اس پر غور و فکر کرنا بھی رسول کا اسوہ حسنہ ہے. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 10 سال مدینے کے, وہ 10 سال صرف صحابہ کو ذکر و اذکار یا پھر سمجھیے کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ کر تم ذکر کرو, چھپے میں چلے جاؤ, یہ نہیں کہا گیا. 7 پر ایئر 7 جنگیں ہوئی, 12 مہینے میں 7 جنگیں, 10 سال میں 69 وارز. تب کہیں جا کر یہ انقلاب برپا ہوا, دین کے دشمنوں کا مقابلہ کیا گیا, حالات کا مقابلہ کیا گیا. تبوک کے لیے جا رہے ہیں, مالیہ نہیں ہے, دور سفر کرنا ہے,
پیسے نہیں ہیں، عام چندے کا اعلان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سواریاں کب پڑیں گی، سواریاں نہیں۔ بعض غریب صحابہ جن کے پاس کوئی وسائل و اسباب نہیں ہوتے تھے، آج اب کہتے ہیں نا ارے ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ایسی تڑپ تھی، اس تڑپ کی ایک جھلک سن لیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک صحابہ کا گروہ آیا، میں نام بول رہا ہوں، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم تبوک کے لیے آپ کے ساتھ جہاد میں چلیں گے، جی ہم جہاد میں چلیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم کو نہیں لے جا سکتا، اگر تمہارے پاس سواری ہے تو پھر سمجھیے کہ تم کو اجازت ہوگی، تم چلو ساتھ، اگر سواری نہیں ہے تو میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ سواریاں نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اتنی سواریاں نہیں ہے کہ لوگوں کو لے جایا جائے۔ جی آج تو ہم دروازے بند کر کے بھاگ جاتے اپنے علاقوں میں، اپنے علاقوں میں سمجھے جا کے لیٹ جاتے کہ زندگی عزیز ہے۔ وہ گئے، بہت رنجیدہ ہو کر وہ صحابہ کا گروہ رہا، آپ بتاؤ کیا ہو، اللہ کی طرف سے وہی نازل۔ رات میں تہجد میں وہ صحابی اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کی کہ اے اللہ تیرے دین کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو جا رہے ہیں اور میرے پاس وسائل اور اسباب نہیں، میں جہاد سے محروم ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، اے اللہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن میں آج اس جہاد کی خاطر تیرے سے یہ وعدہ کرتا ہوں، میرے مالک کوئی مسلمان مجھے کتنی ہی تکلیف دے دے، میں اسے زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لوں گا، اسے معاف کر دوں گا، میری زکوٰۃ اور میرا چندہ یہ ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آج تجھ سے عہد کرتا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان مجھے تکلیف دے، پہلے دیا ہو یا پھر میری زندگی میں دے، میں بہت مجبور ہوں، میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن آج یہ وعدہ کرتا ہوں امت کی خاطر کہ میں اس مسلمان سے بدلہ نہیں لوں گا۔ صبح فجر کو حاضر ہوئے مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے میں بیٹھا اور کہا کہ کل کس نے کہا، سمجھے کہ کس نے زکوٰۃ دی، کھڑے ہو جاؤ، سب بیٹھے رہے، یہ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تہجد میں یہ عہد کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے معلوم ہے اللہ نے تمہاری اس زکوٰۃ کو، تمہاری اس نیت کو اللہ نے قبول کر لیا اور جنت تم پر واجب کر دی۔ یہ ہے تڑپنا، تڑکنا، ارے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں، ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو تڑپ تو سکتے ہیں، احساس پیدا کرو۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا کہو، دل میں برا نہیں کہ سمجھے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا سمجھو، لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، لاسٹ درجہ ایمان کا کیا ہے، کم از کم برائی کو دل میں برا جانا۔ ہمارے اندر تو احساسی تدبر ہے، ہم تو صرف دنیا کے حریص اور دنیا کے لالچی کتے بن گئے کہ صاحب میری زندگی سیف ہو جائے، میرا ڈیولپمنٹ ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے مسلمانوں کو کچھ۔ کتنے لوگ واقف ہیں بتائیے کہ صاحب مدھیہ پردیش میں جو جلوس نکلا، جس جلوس نے مساجد پر بھگوا جھنڈے لہرائے، مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں کے سامنے شرنگیزی کی، مسلمانوں کے دکانوں کو جلایا، مسلمانوں کے مکانوں کو جلایا، جان چلے گئی ایک مسلمان کی، اور کل حکومت ری ایکشن کرتی ہے کہ صاحب اس جلوس پر مسلمانوں نے پتھر مارے، اس بستی کو بلڈوزروں سے سمجھے کے ساتھ توڑ دیا گیا، غریب مسلمانوں کو ایک طرف تو جلایا گیا، دکانیں لوٹی گئی، اور پھر الزام کیا کہ صاحب تم نے جلوس پر پتھر مارا تو تمہارے گھر بھی توڑ دیے جائیں۔ کتنے ہم واقف ہیں، کتنے ہمارے اندر احساس ہے، احساسیت کتنی ہے، اتنا ہم آواز بلند کرتے۔ این آر سی اور این پی آر پر ملین مارچ ہم نے کیا،
ٹھیک ہے پورے ہندوستان کا ریکارڈ اس ملین مارچ پہ سمجھے کہ ٹوٹا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ بھی ہے، میرے بچے کا بھی مسئلہ ہے، مجھے نکلنا ہی پڑے گا۔ میں تو تجویز دیا کہ عرفات کے میدان میں حاضر جیسا ہونے کو ضروری سمجھا گیا۔ بعض مسلمانوں نے ملین مارچ پہ سمجھے کہ دھرنا چوک پر پہنچنے کو اتنا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے، ملک کا پورا ریکارڈ توڑ دیا، بلکہ دنیا کے عظیم احتجاجات میں اس کو شامل کیا گیا اور حکومت پر ایک بڑا دباؤ اس سے پڑا۔ تو آپ کے اتحاد، آپ کی بیداری، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی قربانی سے قومیں کھڑی ہوتی اور خود آپ کا بھی تحفظ ہوتا۔ اگر آپ کے اندر بیداری نہیں ہو، آپ لڑتے رہیں گے سنجید کے ساتھ مسلکوں پر، آپ لڑتے رہیں گے مسائل پر، اپنی شناخت اپنے مسلک کے ساتھ ضرور باقی رکھیے، لیکن امت بنیے، امت کے تصور کو زندہ رکھیے، امت بننے کی کوشش کیجیے۔ میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں سمجھے دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، یہ سمجھے کہ باقی مت رکھیے۔ آپ رہیے ضرور دیوبندی رہیے، آپ بریلوی رہیے، آپ وہابی رہیے، آپ اہل حدیث رہیے، آپ کچھ بھی رہیے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ کو ختم المرسلین مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کے پاس جواب دہی کو مانتے ہیں، تو آپ امت میں ہیں۔ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، عقائد پہ لڑتے، عقیدوں پہ لڑتے، عقیدوں پہ جھگڑے کرتے، لیکن یہ امت کہاں ہے؟ بذرا میں تم ہو نصارہ تمدن کے حنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یا ہو۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ہیرا بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی۔ آج مسلمان نے باقی بھی، آج جماعتیں باقی، جماعتوں کی لڑائی، تیری جماعت میری جماعت، تیرا گرو میرا گرو، تو بڑا میں بڑا، تو صحیح میں صحیح، 20 رکعت پڑھنا یا 8 رکعت پڑھنا نہیں، اب تو سعودی عرب ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا 10 رکعت پڑھنا۔ بات تو ایک نیا دین شروع ہو رہا ہے، جیسا اکبر شروع کرا تھا دین الہی، ویسے یہ شروع کر رہے ہیں چیمپئن دین ابراہیمی، سب کو لیں گے، یہودی کو بھی لیں گے، عیسائی کو بھی لیں گے، مسلمان کو بھی لیں گے، ایک نیا سمجھے کے ساتھ کھڑیں گے، ایک نیا اصول اور نیا سمجھے کا خط، یعنی حضرت عمر بن خطاب کے پیریڈ سے اختلاف ہوگا، اس پر بحث نہیں کروں، مگر 20 رکعت نماز ہوتی تھی، اب 10 رکعت کی بات، 8 بھی نہیں 10۔ تو نئے نئے فتنے آئیں گے، اس میں الجھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جو 8 رکعت پڑھنا چاہے پڑھ لیں، آپ کا کچھ جا رہا، کچھ نقصان ہو رہا، یا آپ کے کچھ عمل میں سے کچھ اس کو چلے جا رہا، آپ پڑھنے دیجیے، آپ کی اختلاف کرنا، آپ 20 پڑھنا چاہتے ہیں 20 پڑھ لیجیے، لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ اب سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، منع سمجھے آپس میں ایک دوسرے سے تو میں ہو رہی ہے، بتا حدیث کا ہے، بتا وہ کا ہے، ارے ذہنی باتوں پہ کہاں لڑ رہے بھائی؟ یہ دین تو انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دین تو سمجھے کہ اس زمین پر برپا ہونے کے لیے آیا۔ محمد رسول اللہ 8 سال پہلے مکے کو چھوڑے اور 8 سال کے بعد 10,000 کی فوج مکے پہ چڑھائی ہے، آپ میں اتنا موقع، آپ ظالم و جابروں کے خلاف اتنا ڈر سکتے ہیں، آپ اتنی تیاری کر رہے ہیں، آپ تو لڑ رہے ہیں آپس میں، جبکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، کلمہ بدل گیا تو لڑ لے، رسول کی شان میں کچھ بول رہا تو لڑ لے، رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی تو بیٹھ کے سن رہا، چائے کی چسکی لیتے ہوئے بول رہا، سب بولا اس کا خود برا بولا، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول کے گستاخ پر رنگی تلوار، کہاں ہے رسول کو چاہنے کی بات؟ خالی زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خالی زبان سے میں مسلمان میں عاشق رسول میں ہو جاتا، عمل پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں، آج دنیا عمل پوچھتی ہے اور 10,000 کا لشکر ایسے گیا، بلکہ
جنرل محمد اکبر کی بات یاد آئی، جو ایک حدیث دفاع انہوں نے لکھی، مشہور جنرل ہے، بہت بڑے جنرل تھے دنیا کے، دنیا مانتی تھی پاکستان کا جنرل تھا، اس نے کتاب لکھی حدیث دفاع۔ اس کتاب میں جنرل محمد اکبر نے بہت اچھی بات کیا لکھا، یہ لکھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی فتح مکہ کے موقع پر، دنیا کی اس وقت پہلی وہ حکمت عملی تھی، اور بہت سے کمانڈر آج تک وہ ٹیکٹکس اور وہ حکمت عملی کو اپناتے۔ اس 21ویں صدی میں جنرل محمد اکبر نے وہ بات کہ آج بھی وہ کمانڈر اپناتے۔ کیا حکمت عملی تھی؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کو سیل کر دیا۔ اب ہمارے پاس تو گلی گلی پروگرام، سمجھیے گلی گلی مقبرہ آ گئی، ادھر یہاں کچھ بات کرو ادھر پولیس میں مقبری ہو جاتی۔ اس زمانے میں نظام مصطفیٰ کیسے تھا؟ کیا نظام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہرحال صلح حدیبیہ ٹوٹا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، ابو سفیان آ کر بہت گڑ گڑا، بڑی تاریخ اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو جیسے ہی ابو سفیان مدینے سے نکلا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا مدینے کو پورا کارڈن آف کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے، مدینہ سیل کر دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ کوئی نہ مدینے کے باہر جائے گا نہ کوئی مدینے سے اندر آئے گا، اور ادھر مدینے میں حکم دیا گیا کہ صاحب تیاری کرو، لشکر لے کے جانا ہے، کہاں جانا ہے وہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری کرو۔ ایک چٹھی بھی نہیں جا سکی، معلوم ہے لمبا واقعہ، اس میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ ہو جائے کہ ایک چٹھی بھی مدینے کے باہر نہیں جا سکی، پکڑ لی گئی۔ ایسا سخت انتظام، ایسا سخت انتظام، تو پورا مدینہ کارڈن آف کر دیا، پوری سیکریسی بلڈنگ، 10,000 کا لشکر، اور بڑی بات کی ضرورت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، 10,000 کا لشکر 10 رمضان کو مدینے سے نکلا، ٹھیک۔ اب 10,000 لوگوں کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے پینے کا، ان کے آرام کا، پھر یہ سارا تر و تازہ بھی پہنچے جنگ لڑنا، ہاں کتنا بڑا ایڈمنسٹریشن، سوچیے اتنا بڑا ایڈمنسٹریشن۔ عید کا اجتماع اگر 1,000-2,000 کا ہماری مسجد میں ہوتا ہے تو ہم کتنا بڑا جوشن ہو جاتے ہیں، ہاں، جبکہ پورا انفراسٹرکچر ہے، اس کے باوجود بھی انتظامی کمیٹی بڑی مصروف رہتی ہے کہ صاحب انتظامات کرنا ہے، کل بہترین انتظامات ہونا چاہیے۔ 10,000 کا لشکر مدینے سے نکلا، مکہ پہنچنا، اور 10 دن میں پہنچا ہے لشکر، 10 days، 10 دن سفر میں رہے محمد رسول اللہ جنگ کے لیے۔ کبھی جنگ کے لیے سفر کرے، سوچے نہیں تو سفر کہاں سے کرے، جہاد کی تو سوچے نہیں تو سفر کہاں سے کرے۔ جہاد کو فرمایا میرے رسول نے افضل العبادت ہے، جہاد افضل العبادت ہے، اور موت سب سے عظیم الشان موت شہادت کی موت ہے، شہید کی موت۔ ایک بات سن لیجیے، بہت احادیث شہید کی، اللہ کے رسول آسمان کی بلندی پر دیکھ رہے ایسے ہوا نیچے گرنے کو آ گیا، یہ پوزیشن میں صحابہ بے چینوں میں قرار ہو گئے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آسمان کی اس بلندی پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں شہید کے مقام اور اس کے مرتبے کو دیکھ رہا ہوں، شہید کے مقام اور اس کے مرتبے کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر شہید کے تعلق سے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ موسیٰ کو سمجھے کہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ تیری جھلک بتا دے، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی دین کے خاطر شہید ہوتا ہے اس کا قطرہ خون زمین پہ بھی نہیں گرتا، اللہ اپنے دیدار سے اس بندے کو مشرف فرماتا ہے، اور شہید کے سر پر تاج ہوگا قیامت میں۔ شہید اپنے خاندان کے لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ بہرحال شہادت کے بہت سے سمجھے کہ فضائل
ہے شہید کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن سفر میں رہے، 10,000 کا لشکر۔ جنرل محمد اکبر کی جو بات کہہ رہا تھا میں، جو کامن وے ہے مکے سے مدینے کا، وہ کامن وے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، بلکہ انتہائی ایک سنگلاخ، اڑتک اور مشکل راستے سے یہ 10,000 کے لشکر کو موو فرمایا۔ کیوں؟ کہ مکے کے دشمنوں کو ہمارے موومنٹ کی اطلاع نہ ملی، اتنی سیکریسی پہ ڈیل کی کہ مکے کے جو کفاران قریش ہے ان کو ہمارے اس 10,000 کے لشکر کے موومنٹ کی اطلاع نہ ملی۔ 10,000 کی آرمی موو کر رہی ہے محمد رسول اللہ کے کمانڈ میں، اور جو راستہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا وہ کامن راستہ نہیں تھا، بلکہ انتہائی مشکل ترین گھاٹیوں کا راستہ تھا، اس راستے سے موو کر رہے ہیں۔ تو جنرل محمد اکبر نے لکھا کہ یہ جو اسٹریٹجی حکمت عملی تھی اس وقت تک کوئی بھی وار میں یوز نہیں کی گئی، اس کے بعد سے آج تک بڑے بڑے کمانڈرز سمجھے کہ جو موومنٹ آف فورس ہوتی ہے اس کو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب میرے رسول افضل ہیں، میرے رسول جب افضل ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، میرے رسول سب سے افضل، تمام انبیاء میں افضل، تمام انسانوں میں افضل، ہر چیز میں افضل۔ تو پھر ایک بات اور یاد رکھیں کہ میرے رسول دنیا کے تمام کمانڈرز کی فہرست بنائی جائے تو افضل ترین کمانڈر، نمبر 1 کمانڈر میرے رسول محمد رسول۔ ہم نے کبھی اس اینگل سے سوچا؟ کیونکہ کسی وار میں رسول کو شکست نہیں، دنیا کے ہر کمانڈر کو شکست ہوئی، محمد رسول اللہ کو شکست نہیں۔ اور دنیا کے کمانڈرز کی پوری فہرست بنا دی جائے تو اس میں نمبر 1 مقام محمد رسول اللہ کا، کمانڈر ان چیف۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر موو ہو رہے ہیں اور مکے پہ پہنچے تو مکے کی پہاڑی پر پہنچے۔ اب دیکھیے دانائی اور حکمت، دانائی اور حکمت کیسی، یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ رات کو پہنچا لشکر مکے کی پہاڑی پر، نیچے شہر مکہ، کعبۃ اللہ ہے، پورا سٹی آف مکہ سمجھی کہ ہے، اور ادھر پہاڑی پر 10,000 کے لشکر کا پڑاؤ۔ اللہ کے رسول نے سمجھے کہ کیا فرمایا، خیمے تان دیے گئے اندھیرے، اس کے بعد فرمایا دیکھو اپنے خیموں کے پاس، اپنے جو ٹینٹس ہیں ان ٹینٹ کے پاس تم ایک مشال، روشنی کے لیے مشال لگائی جاتی تھی، ایک مشال نہیں بلکہ 2 مشال لگاؤ، 2 مشال لگاؤ۔ سب نے کہا کہ رسول اللہ ایک مشال سے روشنی ہو جائے گی، کافی اینٹس ہے نا، بھائی 2 کیوں، 2 مشال کیوں؟ فرمایا جاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اس وجہ سے لگاؤ کہ دشمن جب نیچے سے دیکھے تو تمہاری تعداد دگنی نظر آئے، تمہاری تعداد دگنی نظر آئے۔ کیا حکمت اور کیا فکر، کیا تدبر، یہ محمد رسول اللہ کا تدبر ہے۔ ابھی ہم نے اس پر غور کیا، حکمت اور تدبر و دانائی میرے آقا کی کیسی تھی، کیسی تھی؟